السلام علیکم ناظرین، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں واقعہ سناؤں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں، اور اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ درویش بستیوں سے کنارہ کش ہو کر جنگل میں آباد ہو گیا تھا، درختوں کے پتے کھا کر چشمے کا پانی پیتا اور ہر وقت یاد خدا میں مصروف رہتا۔ بزرگی کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ملک کا بادشاہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس کی نگاہ اس بزرگ پر پڑی تو اس کے پاس گیا اور اس کے احوال سے آگاہ ہونے کے بعد اس سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ دارالحکومت چلیے، ہم آپ کے لیے بہت عمدہ انتظام کر دیں گے، وہاں آپ کو ہر طرح کا آرام ملے گا۔ درویش نے بادشاہ کی یہ بات ماننے سے انکار کیا اور کہا میں یہی ٹھیک ہوں۔ ایک وزیر بولا، حضور، بادشاہ سلامت کی یہ بات ماننے میں کوئی حرج تو نہیں، اگر شہر میں آپ کا دل نہ لگے تو پھر یہیں آ سکتے ہیں۔ یہ بات درویش کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بادشاہ کے ساتھ آ گیا۔ بادشاہ نے درویش کے رہنے کے لیے ایک شاندار مکان دے دیا جس میں باغ بھی تھا، خدمت کے لیے ایک لونڈی اور ایک غلام مقرر کر دیا، اور درویش نہایت عزت اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کو درویش کا خیال آیا تو ملاقات کے لیے آیا۔ دیکھا وہ تخت پر گاؤ تیکے سے کمر لگائے بہت آرام میں رہنے اور اچھی غذا کھانے کی وجہ سے درویش موٹا تازہ ہو گیا تھا اور اس کا رنگ نکھر آیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے اس اچھی حالت میں دیکھا تو بہت خوشی ظاہر کی اور کہا، آپ جیسے بزرگوں کی خدمت کر کے مجھے دلی مسرت ہوتی ہے۔ دانا وزیر ساتھ تھا، اس نے کہا، عالی جاں، درویشوں کو عیش و آرام کا عادی بنا دینا ان کی خدمت نہیں ہے، ایسا کرنے سے ان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے اور وہ دوسرے دنیا داروں کی طرح دنیا دار بن جاتے ہیں۔ البتہ عالموں کو ضرور مالی امداد دینی چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں نہایت خوبصورت انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ خدا خواہی اور دنیا بالیقین الگ الگ دائرے ہیں، ان دونوں کی سمتیں واضح طور پر الگ الگ ہیں۔ اگر خدا پرست دنیاوی راحتوں کی تمنا کرے گا تو بالآخر دنیا ہی میں پھنس جائے گا۔ ویسے یہ بات ممکن تو ہے کہ کوئی شخص دنیاوی ساز و سامان بھی رکھتا ہو اور با خدا بھی ہو، جیسا کہ خود حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت میں یہ بات تسلیم کی ہے، لیکن اس امتحان میں ہر شخص پورا نہیں اتر سکتا کہ اسے ہر طرح کی آسائش بھی حاصل ہو اور خدا کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار بھی رہتا ہو، جو درویش کی اصل روح ہے۔